السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بھائی نے سوال کیا ہے کہ شادی کے بعد بھی میں مشتزنی سے باز نہیں آتا، میری اس عادت کو چھڑانے کا کیا طریقہ ہو سکتا ہے؟ ایسا کیا عمل کروں جو میری یہ عادت چھوٹ جائے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مشتزنی ایک ملعون اور بد فعل ہے۔ روایتوں میں آیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اور اس کے فرشتے مشتزنی کرنے والے شخص پر لعنت فرماتے ہیں۔ سب سے پہلے تو آپ یہ سمجھیں کہ نیکی کی توفیق اور گناہوں سے بچنے کی طاقت یہ صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ہوتی ہے۔ اگر اللہ تبارک و تعالی نیکی کی توفیق عطا نہ کرے اور گناہوں سے بچنے کی طاقت عطا نہ کرے تو بندہ کسی صورت سے ان چیزوں سے بچ نہیں سکتا۔ دوسری چیز، اللہ تبارک و تعالی نے کوشش کو لازم و ضروری رکھا ہے۔ بغیر بندے کی کوشش کے یہ کام سے باز آ جائیں ایسا بھی ممکن نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی خود ارشاد فرماتا ہے وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، تو جو میری راہ میں کوشش کریں گے تو ہم انہیں ضرور اپنی راہ دکھا دیں گے۔ اس لیے بندے کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ وہ کوشش ہر وقت کرتا رہے۔ اب چلیے سوال کے جواب کی طرف۔ اس سے بچنے کا سب سے بہتر اور آسان طریقہ یہ ہے کہ نظروں کی مکمل طور پر حفاظت کی جائے۔ حفظ نظر یہ بہت ضروری ہے۔ اگر بندہ مکمل طور پر نظر کی حفاظت کر لے تو یقین کے ساتھ یہ کہا جا سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس کو اس فعل بد سے یعنی کہ مشتزنی سے محفوظ فرما لے گا۔ اور اس کا طریقہ کیا ہوگا نظر کی حفاظت کا؟ اس حوالے سے ہمیں سب سے پہلے یہ کوشش کرنی ہے کہ ہماری نظر ہر وقت نیچی ہو۔ قرآن پاک میں اللہ ارشاد فرماتا ہے قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّونَ مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، یعنی مسلمان مردوں کو حکم دو اپنی نگاہیں کچھ نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرما رہا ہے کہ اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ تو جب ہماری نگاہیں نیچی ہوں گی تو ہماری شرمگاہ کی بھی حفاظت ہوگی، اور جب نگاہیں نیچی ہوں گی تو بیجا فضول کی چیزوں پر ہماری نظریں نہیں پڑیں گی۔ پھر دوسری صورت کیا بنتی ہے؟ روایتوں میں آیا ہے ان العبد ينظر النظرة ينفعل فيها قلبه كما ينفعل الادیم في الدباغ، یعنی بعض اوقات بندہ کسی شے پر نظر ڈالتا ہے تو اس سے اس طرح اثر قبول کرتا ہے جس طرح چمڑا عمل دباغت سے رنگ کو، یعنی اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جب ہم حرام چیزوں کی طرف یا فحاش چیزوں کی طرف نظر کریں گے تو اس سے بعض مرتبہ اس طرح اثر بھی قبول ہو جاتا ہے، اس کا دل پر یہ اثر ہوتا ہے کہ ہم اس کو کرنے کی طرف مائل ہوتے ہیں، شہوات پیدا ہوتی ہیں، دل میں خواہش پیدا ہوتی ہے کہ جو دیکھا جا رہا ہے وہی کیا جائے۔ اس لیے روایتوں میں صاف طور پر منع کر دیا گیا کہ کسی بھی غیر ضروری چیزوں کی طرف یا فحاش چیزوں کی طرف نظر نہ کی جائے۔ اسی چیز کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس طرح ارشاد فرمایا ہے ایاکم والنظرۃ فإنها تزرع فی القلب الشہوہ کفی بہا لصاحبها فتنہ، اپنے آپ کو نظر حرام سے پوری احتیاط سے بچاؤ، کیونکہ ایسی بد نظری دل میں شہوت کی تخم ریزی کرتی ہے۔ تخم ریزی مطلب شہوت کو پنپنے کا موقع دیتی ہے، شہوت کو شروع کرتی ہے، شہوت ابھارتی ہے بد نظری۔ پھر آگے ارشاد فرماتے ہیں کہ اس گناہ کا ارتکاب کرنے والے کو، یعنی نظر کرنے والے کو جو بری چیزوں کی طرف نظر کر رہا ہے، اس شخص کو گناہ کرنے پر آمادہ کرتی ہے، فتنے میں مبتلا کر دیتی ہے، اس کے دل میں پھر فتنے پیدا ہونے لگتے ہیں، وسوسے پیدا ہونے لگتے ہیں۔ پھر حضرت ذوالنون مصری رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، آپ نے ارشاد فرمایا نعم حاجب الشہوات غض الابصار، یعنی آنکھ کو نظر حرام سے روکنا شہوات سے بچنے کا سب سے بہترین طریقہ ہے۔ آنکھ کو نظر حرام سے بچا لینا
شہوات سے بچنے کا یہ سب سے بہترین طریقہ ہے۔ پھر اسی کڑی میں ایک کڑی اور جوڑ لیں، وہ ہے غیر محرم عورتوں کو دیکھنا۔ اس سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، ان النظر الی محاسن المرأة سہم مسموم من سہام ابلیس فمن ترکها اذاقہ اللہ طعم عبادۃ تسرہ، یعنی غیر محرم عورت کے حسن و جمال پر نظر ڈالنا ابلیس کے زہر آلود تیر میں سے ایک تیر ہے۔ یعنی غیر محرم عورتوں کو دیکھنا، غیر عورتوں کو دیکھنا ابلیس کے زہر آلودہ تیر میں سے ایک تیر ہے۔ سمجھنے والی بات یہ ہے کہ صرف تیر نہیں، تیر اپنے آپ میں ایک ہلاک کرنے والی چیز ہوتی ہے کہ آپ کو تیر لگے تو آپ ہلاک ہو جائیں گے، لیکن اس میں بھی زہر آلود ہو تو پھر اس کی کیا بات ہوگی؟ تو ارشاد فرمایا ابلیس کے زہر آلودہ تیر میں سے ایک تیر ہے، تو جو شخص ایسا کرنا ترک نہ کرے، یعنی غیر محرم عورتوں کو دیکھنا ترک نہ کرے تو وہ مصیبت میں پھنسے گا، اور جو اس کو ترک کر دے گا تو ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ اسے عبادت کا سرور عطا فرمائے گا۔ کیسی عبادت؟ جس عبادت میں سرور ہو۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اس ارشاد اور اس کے پہلے جو ہم نے چند روایات آپ کے سامنے رکھی ہیں، ان ساری روایات سے یہی ثابت ہوتا ہے کہ نظروں کی حفاظت اس فعل بد سے بچنے کے لیے بے حد اشد ضروری ہے۔ اگر ہمیں اس سے بچنا ہو تو اس کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ ہم نظروں کی حفاظت کریں۔ تو جو آپ کے سامنے بیان کیا گیا ہے ان ساری چیزوں پہ عمل کرنے کے بعد، مکمل طور پر نظروں کی حفاظت کرنے کے بعد آپ اس فعل بد سے بچ سکتے ہیں۔ لیکن یہ نہ ہو کہ بالفرض آپ یہ کر گزریں، ان سارے عمل کو کرنے کے بعد بھی آپ اس سے نہ بچ سکے، اور کبھی کبھار یا ایسا ہوا کہ مہینہ 2 مہینہ، ہفتہ 2 ہفتے کے بعد ایک بار آپ سے پھر ہو جائے، تو آپ یہ نہ کریں کہ آپ اس عمل کو چھوڑ ہی دیں، بلکہ اس کے بعد کی جو کرنے کی چیز ہے وہ یہ ہے کہ جیسے ہی آپ کی نظر کسی غیر محرم کی طرف پڑے یا حرام چیزوں کی طرف پڑے تو فوراً اس طرف سے نظر پھیر کر استغفار کر لیں، تو آپ کے دل میں وہ کیفیت آئے گی جس کیفیت سے آپ گناہ سے بچ سکیں گے۔ دوسری بات، پہلی نظر جس کو دھوکے کی نظر کہا جاتا ہے، اس کو پہلی نظر سے تعبیر اس لیے کیا گیا ہے کہ دھوکے کی نظر پہلی نظر ہی ہوتی ہے، اس کے بعد اگر کوئی دیکھتا ہے تو وہ دھوکہ نہیں کہلاتا، اس لیے اس کو پہلی نظر سے تعبیر کیا گیا ہے۔ لیکن اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ پہلی نظر اب ہمیں پتہ ہو کہ ہم جس طرف دیکھیں گے پہلی ہی نظر کہلائے گی، وہ جس طرف دیکھیں گے ہمیں پتہ ہو کہ وہاں پہ حرام چیز ہے، غیر محرم عورت ہے، اور ہم دیکھیں جان بوجھ کر کے، تو یہ پہلی نظر دھوکے والی نظر نہیں کہلائے گی، یہ پہلی نظر آپ کی حرام کہلائے گی۔ تو اس حرام کی طرف دیکھنے سے بھی آپ کے دل میں فتنہ پیدا ہو سکتا ہے، اور اس حرام کو دیکھنے سے آپ گناہگار بھی ہوں گے۔ تو پہلی نظر سے یہاں دھوکے کی نظر مراد ہے۔ تو دھوکے کی نظر جو ہوتی ہے اس نظر پر آپ کو نہ تو کوئی مذائقہ ہے نہ کوئی گناہ ہے، اور جب گناہ نہیں ہے، شریعت نے اس کی چھوٹ رکھی ہے، تو ظاہر ہے اس نظر سے آپ کے دل میں کوئی اثر بھی نہیں ہوگا۔ یہ بات بڑی اہم ہے اور اس کو سمجھنے والی ہے۔ یہ پہلی نظر۔ اب دوسری نظر اگر کوئی ڈالتا ہے تو گناہ شروع ہو جائے گا، اور جب گناہ شروع ہوگا تو ظاہر ہے وہ اثرات بھی ہوں گے جو اثرات نظر حرام کی طرف دیکھنے سے دل پر مرتب ہوتے ہیں۔ تو جیسے ہی آپ کی نظر کسی حرام کی طرف دھوکے سے بھی پڑے تو آپ فوراً اس طرف سے نظر پھیر لیں، استغفار کریں، اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں، وہاں پہ آپ کے دل میں وہ اثر واپس آ جائیں گے جو آپ کو عمل کرنے کے بعد آئیں گے۔ اب دوسری صورت، بالفرض آپ کی نظر اٹھ ہی گئی، شیطان کے بہکاوے میں آ گئے، آپ نے جان بوجھ کر کے کسی طرف دیکھ لیا، تو اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ استغفار کریں، 2 رکعت نماز شکرانے کی پڑھیں۔ شکرانے کی نماز یہ کیوں ہے؟ یہ اس لیے ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے دعا کی اور معافی کی توفیق دی۔ بعض مرتبہ یہ بھی ہوتا ہے گناہ کرنے کے بعد توفیق نہیں ملتی معافی کی، تو آپ کو معافی اور توبہ کی توفیق ملی، اس لیے آپ شکرانے کی نماز ادا کریں۔ جب آپ یہ کام کریں گے ہر بار، جیسے ہی آپ سے گناہ ہوا اور آپ ہر بار یہ کام کر لیں گے تو انشاءاللہ اس گناہ سے مکمل طور پر آپ پاک اور صاف ہو جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سبھی کو اس فعل بد سے محفوظ و معمون فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔